ویلکم ٹو بند گلی. ویو کرنے کا شکریہ. آپ کو ہماری کہانیاں پسند آتی ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں, لوگوں سے شیئر کریں اپنے فرینڈ سے, اور ہمیں کمنٹس دیں تاکہ ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کر سکیں. بہت شکریہ. میں یو ایس آرمی میں سرچ اینڈ ریسکیو آفیسر تھا. میں مسنگ لوگوں کو ڈھونڈنے میں بہت ماہر سمجھا جاتا تھا. ان مارکوں کے دوران بہت کچھ ایسا ہو جاتا جو مجھے بہت دیر تک ڈسٹرب رکھتا. کچھ افسوسناک ہوتا اور کچھ شدید خوفناک ہوتا. ایسے ہی چند واقعات میں مختصر آپ کو بتانے جا رہا ہوں. ایک دو واقعات ایسے بھی ہوئے جن میں ہم ہزار کوشش کے باوجود بھی مسنگ لوگوں کو ڈھونڈ نہیں سکے. ایک فیملی, ماں باپ اور ان کے 2 بچے بیریز اتارنے گئے. ان کے والدین نے رپورٹ کی کہ ایک لمحے کی توجہ ہٹی اور ہمارے دونوں بچے, ایک لڑکا اور ایک لڑکی, غائب ہو گئے. ہم نے بہت ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہیں ملے. میں نے اور میری ٹیم نے سرچ شروع کی. جلد ہی ہمیں بچی مل گئی. اس نے ہمیں بتایا کہ بھائی ایک بیئر مین کے ساتھ گیا ہے. اب بیئر مین کیا ہے؟ اس کے مطابق ایک لمبا سا آدمی ہے جس کا پورا جسم بالوں سے بھرا ہوا ہے اور وہ بیئر کی طرح لگتا ہے. اس نے مجھے بیریز دیں اور کہا کہ وہ میرے بھائی کے ساتھ کھیلنے جا رہا ہے, اس لیے کچھ دیر کے لیے اس کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے. اس نے بھائی کو کندھوں پر بٹھا دیا اور چلا گیا. بچی نے کہا بھائی اس کے ساتھ خوش تھا, مگر وہ بچہ ہمیں کبھی نہیں ملا. اسی طرح ایک دفعہ ہمیں ایک عورت اور اس کے باپ نے رپورٹ کی کہ کیمپنگ کے دوران اس عورت کی بیٹی ایک اونچے درخت پر چڑھی تاکہ علاقے کا بہتر ویو لے سکے, اور وہ گھنٹوں نہیں اتری. آخر ہمیں رپورٹ ہوئی. ہم نے اس درخت اور ارد گرد کے علاقوں میں بہت ڈھونڈا مگر وہ لڑکی کہیں نہیں ملی. وہ اس درخت سے کبھی اتری ہی نہیں اور وہیں سے غائب ہو گئی. ایک شخص کے لاحقین نے رپورٹ کی کہ وہ کلائمبنگ کے لیے گیا ہے مگر جس ٹائم پر اسے واپس آنا چاہیے وہ نہیں آیا. میں اور میری ٹیم کتوں کی مدد سے سرچ کرتے تھے. بالکل ایگزیکٹ فائنڈنگ ہو جائے یہ تو کم ہی ہوتا تھا, مگر کبھی کبھی 100 میٹر کے سرکل کے اندر کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا. اس بار کتے ہمیں کلائم کروا رہے تھے جو اچھی خاصی سٹیپ تھی. آخر ہمیں وہ شخص مل گیا. وہ ایک گڑھے میں پھنسا تھا اور اس کی ٹانگ ٹوٹی تھی. وہ اس حالت میں 2 دن سے تھا. ہمیں بہت دکھ ہوا اس کی اس تکلیف پر. ہم نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسے وہاں سے ریسکیو کیا. اس نے بتایا کہ وہ اتنی سٹیپ چوٹی پر پہنچا تو اس نے وہاں ایک شخص دیکھا جو کلائمبنگ کے ایکوپمنٹ اور لباس کے بغیر اوپر کھڑا تھا. اس کا منہ دوسری طرف تھا. میں نے اس سے بات کرنے کے لیے اسے آواز دی تو وہ مڑا. میں نے دیکھا اس کا چہرہ خد و خال کے بغیر تھا, نہ آنکھیں, نہ بھویں, نہ ناک اور نہ ہی ہونٹ. میں اس سے بچنے کے لیے پیچھے قدم اٹھانے لگا اور گر گیا. یقین مانے میں اس گڑھے میں خود کو زیادہ محفوظ محسوس کر رہا تھا. اس کی یہ کہانی سن کر میں نے شکر کا سانس لیا کہ اس موقع پر میں موجود نہیں تھا. ایک کیمپنگ ٹیم نے ہمیں رپورٹ کی کہ ان کی خاتون ممبر مسنگ ہے اور انہوں نے ارد گرد سب چیک کر لیا ہے مگر وہ کہیں نہیں ملی. ہم نے اپنے کتوں کو اس کا لباس سنگھا دیا اور 3-4 گھنٹے کی مسلسل سرچ کے بعد بالآخر وہ عورت ہمیں جنگل کے دوسرے کنارے پر ایک ٹوٹے درخت کے نیچے گول مول ہوئی ملی, جیسے کسی ڈر یا شوق سے انسان کہیں چھپ جاتا ہے. ہم نے اسے وہاں سے باہر نکالا. اس کو کوئی چوٹ وغیرہ نہیں لگی تھی, بس وہ شوق میں لگ رہی تھی. وہ خود چل رہی تھی, اس لیے ہم اسے پکڑ کر چلا رہے تھے اور اس کے کیمپ کی طرف لے کر جا رہے تھے. وہ مسلسل میرے پیچھے دیکھ رہی تھی
اور یہ کہہ رہی تھی یہ بڑی آنکھوں والا عجیب آدمی ہمارا پیچھا کیوں کر رہا ہے۔ وہ مڑ مڑ کر پیچھے دیکھ رہی تھی اور اسے کہہ رہی تھی تم یہاں سے چلے جاؤ، پھر میرے کان میں کہتی اسے کہو یہاں سے چلا جائے، ہمارا پیچھا نہ کرے۔ پھر اس نے میرا ہاتھ چھڑا کر پیچھے مڑ کر زور زور سے جنگل کی طرف منہ کر کے چیخنا شروع کر دیا، جس میں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں تمہارے ساتھ واپس نہیں جاؤں گی، تم کیوں نہیں جا رہے، تم ہمارا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے، یہاں سے اسی وقت چلے جاؤ۔ اس وقت ہم سب نے اپنے چاروں طرف عجیب سی آوازیں سنی، جیسے کوئی بہت بھاری آواز میں کھانستا ہے یا بہت سے کیڑے ایک ساتھ آوازیں نکالنا شروع کرتے ہیں۔ اس نے میرا ہاتھ دوبارہ پکڑ لیا۔ اس نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے میرے کان میں کہا مجھے جلدی میرے کیمپ پہنچا دو، کیونکہ یہ جو تمہارا گردن کے نیچے زخم کا نشان ہے یہ مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ اسی وقت میرے کان میں وہ کھانسنے کی بھاری آواز بالکل قریب سے سنائی دی۔ میں اس عورت کی بات سن کر حیران ہوا، کیونکہ میری گردن پر جو زخم کا نشان تھا وہ اتنا نیچے تھا کہ وہ عام طور پر کالر کے نیچے ہوتا تھا، اور اب بھی ایسا ہی تھا۔ آخر اس کا کیمپ آ گیا اور میں نے اس علاقے سے نکل کر سکون کا سانس لیا۔